Salim Qureshi to address the engineers, please. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے ایک سکسیسفل اے جی ایم آرگنائز کی ہے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سب دوستوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور آج ہم ہر چیز تمام جو ایجنڈا تھا اس کو کمپلیٹ کر چکے. اور یہ جو نظام تعلیم جو فیس بک کے اوپر ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں جو ینگ انجینئرز کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں کو بند کر دیں اگر آگے جابس نہیں ہیں سارا یہ کر رہے ہیں, یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اگر انجینئر بنانے بند کر دیں گے تو جب ہمیں ضرورت پڑے گی, سی پیک کا اتنا بڑا پروجیکٹ پاکستان میں آیا ہوا ہے اور یہ $46 بلین میں سے $36 بلین تو انرجی کے اوپر ہے, $10 بلین انفراسٹرکچر پہ ہے, تو یہ 46 پہ تو کلوز نہیں ہونا نا جی. یہ تو انفراسٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں. جب آپ انفراسٹرکچر بنا لیں گے تو اس کے آگے کارخانے لگنے ہیں, اس کے بعد اس کے کارخانوں کی پروڈکشن ہونی ہے, اس کے لیے ہیومن ریسورس کی ریکوائرڈ ہے. آج اگر ہمارے پاس یہ ہیومن ریسورس ہوگا, پیدا کر رہے ہوں گے تو کل اس کی کھپت ہو جائے گی. تو یہ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف کوالٹی کو بہتر کرنا ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہے. ہمیں کنسولیڈیشن کی طرف جانا ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کے اہداف طے کیے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کام کو منطقی انجام کی طرف لے کے جانا ہے کہ پاکستان کا صرف چند انسٹیٹیوشن کے انجینئرز کی پاکستانی امپلائر کو ڈیمانڈ نہ ہو, بلکہ پاکستان کا جو انسٹیٹیوشن جو انجینئر بھی نکالے اس کو اسی طریقے سے ہر امپلائر جو ہے وہ اس کو ایویلیویٹ کرے اور وہ اس کے اندر کھپت ہو اور وہاں جا کنٹریبیوٹ کرے. یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ آن گوئنگ چیلنج ہے. اس کا سولوشن ایک دن میں نہیں نکلنا, اس کے لیے کنٹینیوسلی ہوم ورک کی ضرورت ہے, کنٹینیوسلی ایکسپرٹس کی ضرورت ہے جو اس کے اوپر کام کریں. جب وہ کام کریں گے اس کے اوپر تو انشاءاللہ ہم اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف جائیں گے. ایکسپرٹس کے لیے ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اندر ویکینسیز کریٹ کی ہیں اور جو ایکسپرٹس جب بیٹھیں گے کنٹینیوسلی ہمارے انجینئرنگ پروگرام کے اوپر اس پہ کام کریں گے. جو انجینئر ہے صرف انجینئرنگ کی ایجوکیشن اس کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ آج کے دور میں اس کو سوشل سائنسز کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ جب یونیورسٹی سے نکلے تو ایک کمپلیٹ, جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ سروس اسٹرکچر یہ چاہیے, تو اس سروس اسٹرکچر کے لیے ہم نے یونیورسٹیوں سے جو انجینئر کو نکالنا ہے اس کی پوری ایک پرفیکٹ پروفیشنل بنا کے ہم نے وہاں سے نکال رہا ہے. پروفیشنل یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے انجینئرنگ کے شعبے میں پروفیشنل ہو. پروفیشنل کا مطلب ہے کہ ہمیں آل واکس آف لائف کے اندر ہمیں پروفیشنل ہونا چاہیے. ہمیں ایک اچھا باپ بھی ہونا چاہیے, ہمیں ایک اچھا مینیجر بھی ہونا چاہیے, ہمیں ایک اچھا پلانر بھی ہونا چاہیے, ہمیں ایک اچھا ڈیولپر بھی ہونا چاہیے, ہمیں ایک اچھا امپلیمنٹر بھی ہونا چاہیے, ہمیں ایک اچھا ٹیم لیڈر بھی ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جب نکلیں گی اس وقت ہی نکل سکتی ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان یونیورسٹیز کو بھی اکیڈمیز بنا دیں گے تاکہ وہاں سے جو انجینئر نکلے تو بیسک ساری چیزوں کے بیسک لے کے باہر نکلے اور اس کے بعد پھر کمپیٹ کرے آ کے یہاں پہ جس کو ہم بیوروکریٹس کہتے ہیں اس کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ پرفیکٹ ورک ہوگا. ہمارے پاس ویژن موجود ہے, ہمارے پاس کچھ ایکسپرٹس موجود ہیں, کچھ ایکسپرٹس کو ہم ہائر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ سارا کام مکمل کریں گے ہم 2016 سے کمپلیشن سے پہلے. اس کے بعد اگلا چیلنج جو ہمارے پاس تھا کہ ہم تھنک ٹینک ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے, ان تھنک ٹینکس نے بھی اپنا کام, کچھ کمیٹیز نے کام کرنا شروع کر دیا اور ویری کریٹیکل اینڈ امپورٹنٹ پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ہم نے آنے والے 20-25 سال کا گورنمنٹ کو کیا ویژن دینا ہے کہ اس انرجی کرائسس سے نکلنے کے لیے کیا جو شارٹ ٹرم ابھی ہماری پلاننگ چل رہی ہے یہی چلتی رہے گی, یا جو ہمارے ملک کے واٹر ریسورسز ہیں ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے, ایگزسٹنگ آئیڈینٹیفائڈ ڈیمز کے اوپر ہی صرف کام کرنا ہے کہ نیو آئیڈینٹیفیکیشن ہونی ہے, یا ایگزسٹنگ کے اسٹرکچر کو چینج کیا جائے اور اس کو کس طریقے سے لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور یہ اونلی اینڈ اونلی انجینئرنگ ایشو ہے. یہ چیزیں ہمیں کریڈیبل کریں گے مارکیٹ کے اندر جب ہم ایک سولوشن دیں گے کہ یہ پرابلم ہے, یہ سولوشن ہے لانگ ٹرم اس کے.
اس کی یہ سسٹینیبل سولوشنز ہیں, اس کے اوپر ہمیں جانا چاہیے. تو اس کے اوپر آلریڈی ہوم ورک ہو چکا ہے, کافی سارا ہوم ورک ہم نے کیا ہے. وی آر ناٹ پولیٹیکل لیڈرس, ہم انجینئرس ہیں. ہم اس کو انجینئرنگ کنسنسس لائیں گے پورے پاکستان کے اندر ان پروجیکٹس کے اوپر, اور پھر وہ جو ایمیننٹ انجینئرس ہیں ہمارے پورے پاکستان کے, وہ اس فورم پہ بیٹھیں گے, وہی اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. اور اس وقت جو ہم ہیں, آپ دیکھیں گے جو پبلک فیس پہ سیٹیں وہ کتنے ہیں, اور ان کے بیک پہ جو انجینئرز کام کر رہے ہیں وہ کتنے. آپ لیسکو ڈسکوس یا آئی ایس کو کے اندر دیکھیں کتنے انجینئر, 200-250, اینڈ آل آر ناٹ کرپٹ, مے بی 1 2 3 4 5. لیکن ان کے پیچھے جو ان سارے سسٹم, جنہوں نے جنریشن پیدا کی, جنہوں نے ٹرانسمیشن لائن بنائی ہے, جنہوں نے گریڈ اسٹیشن بنائے, جو ابھی ان کو پہلے بنائے پھر چلا رہے ہیں, ایک کے پیچھے کم از کم 1000 انجینئر ہے جو کام کر رہے ہیں, اور بلکہ مور دین اس سے بھی گئے. اس کی ذرا ریشو تو نکال کے دیکھ. انجینئر دن رات کام کر رہے ہیں, لیکن انجینئرس کا نام اس پیڈسٹل پہ نہیں ہے. ایٹم بم بھی انجینئر نے بنایا. آج جو آپ کی جو لیبارٹری چل رہی ہے یہاں پہ, ریسرچ لیبارٹری چل رہی ہے, اس سے سارے انجینئرز بیٹھے ہیں اس کے اندر. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ہمارا اپنی سوسائٹی میں ایک نام نہیں ہے. اگر وہ نام نہیں ہے تو اس کی وجوہات ہے, ہم نے اس فیس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اپنا ایک وائبرنٹ باڈی کو لے کے آگے چل رہا ہے. تو یہ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہمارے تھنک ٹینک کام کریں گے تو پھر یہ چیزیں آگے. تھنک ٹینک صرف یہ نہیں کہ ایک واٹر کے اوپر ہم نے بنایا, ہم نے اسٹینڈرڈائزیشن کے اوپر بنایا, ہم نے دوسرے کوڈز بنا رہے ہیں, جس طرح بھی آپ نے رپورٹس دیکھی ہیں اس کے اوپر بنا ہوا ہے. سرور اسٹرکچر بھی تھنک ٹینک نے کام کیا ہے. تو اس طریقے سے بے شمار جتنے بھی ایشوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ہم اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز, اور آنے والے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پاکستان آنے والا وقت 1000 میگا واٹ پیدا کرنے والا ایک سینٹرل پوائنٹ پہ وقت نہیں ہوگا. آنے والے وقت کو جو پاکستان انجینئرنگ کونسل آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے وہ نیٹ میٹرنگ ہے, جس کے اندر آپ نے گھروں میں بجلی پیدا کرنی ہے اپنے استعمال کے لیے, اور جو دوسری ہے وہ آپ نے سسٹم کے اندر ڈالنی ہے. اور انشاءاللہ اس کو ماڈل سٹیز بنائیں گے ہم, اور پھر بتائیں گے کہ پہلے ہم اپنا ہوم ورک مکمل کر لیں, پھر ایک ورکنگ پیپر دیں گے گورنمنٹ کو کہ آپ ایک ماڈل سٹی اسلام آباد کو ڈکلیئر کریں, لاہور کو کر لیں, کوئٹہ کسی کو کریں, اور پھر اس کا امپیکٹ دیکھیں کیا نکلتا ہے. تو یہ آنے والے وقت کے چیلنجز جو ہیں, یہ ویژنری چیلنجز جو ہیں, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہم نے اسی کو لے کے آگے چلنا ہے. اور انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ انجینئر کو وہ مقام, جب ہم کہتے ہیں پراؤڈ ٹو بی انجینئر, تو آپ اس کو فیل کریں گے کہ آپ کی جو باڈی آپ نے الیکٹ کر کے یہاں میں بھیجی ہے, اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور اس نے اپنے اہداف بنائے ہوئے اس کو, ان اہداف کو حاصل کیا ہے, اور خوش اسلوبی سے حاصل کیا. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک وائبرنٹ انجینئر کو وائبرنٹ رہنے کے لیے ہمارے ملک میں سروس اسٹرکچر کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں انجینئرس کے اس وقت بہت بڑا ایشو ہے ینگ انجینئرس کے جاب کا. ہم نے اس کو ابھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ پیڈ انٹرنشپ ٹو دا انجینئرس. اس کے اوپر آلریڈی گورنمنٹ کو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف چٹھیاں گئی ہیں, اور اس کے عمل درآمد بھی شروع ہوا ہے, لیکن وہ فوکس نہیں ہے ابھی تک. کچھ ڈپارٹمنٹس نے کام شروع کیا, کچھ نے کام نہیں شروع کیا, لیکن انشاءاللہ ہم اپنا خود ایک فوکس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور اس کو انشاءاللہ مندگی انجام تک پہنچائیں گے. ہمارے پاس اپنا ڈیٹا بیس نہیں تھا, آپ ڈیٹا بیس کے اوپر بات کر رہے کہ اتنا انجینئر نکل رہا ہے اور اس ڈسپلن کے اندر نکل رہا ہے, اور آپ کو اس ڈسپلن کے اندر جابس کو گورنمنٹ نے کریٹ کرنا ہے, اور اپرچونٹی کریٹ کرنے کے لیے ہم ایک لائن آف ایکشن گورنمنٹ کو بنا کے دیں گے. تو ہمیں اس طریقے سے ہر جگہ کے اوپر, ہر محاذ کے اوپر انجینئر کو لڑنا ہے, اور انجینئر کو آگے بڑھنے کے لیے بہرحال اپنے جو خواب خرگوش ہے اس سے باہر آنا پڑے گا. یہ چیزیں آپ کو نہ میں لے کے دے سکتا ہوں, نہ یہ پریزنٹ پرائم منسٹر لے کے دے سکے گا, نہ حسن اقبال صاحب لے کے دے سکیں گے. جب تک یہ 2 لاکھ انجینئر خود کھڑا ہو کے نہیں کہے گا کہ وی وانٹ سروس اسٹرکچر, جب تک یہ 2 لاکھ کھڑا ہو کے انجینئر
आवाज़ बुलंद नहीं कहेगा कि वो हमें पेड इंटर्नशिप चाहिए, जब तक ये नहीं कहेगा कि जो हमारे जॉब्स हैं we ask for the jobs, कि हमें जॉब जैसे डॉक्टर्स के जॉब निकलते हैं उनके आगे इंडस्ट्री तैयार होती है उनको देने के लिए, तो उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते। फिर हम कह रहे हैं कि इंजीनियर्स हेड ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कैसे होगा ये? हमें रिकग्नाइज तो करवाए अपने आप कि हम इस काबिल हैं कि गवर्नमेंट हमें इंजीनियर्स हेड बनाए उस डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन ये इनमें से कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है। ये स्लोगन इंजीनियर के लिए नहीं लगा रहे, ये इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए लग रहा है ये नारा कि जब इंजीनियर्स को एक रोल मिलेगा तो फिर ही इस मुल्क ने तरक्की करनी है, फिर ही वो खुशहाली का बाब आना इस मुल्क के अंदर कि जब ये इंजीनियर को उसका रोल दिया जाएगा। हमारे पास सेकेंडरी भी नहीं है, टर्शरी है। हमारे पास जो रोल्स हैं वो बिल्कुल नीचे की सतह पे है। हमें किसी चीज, जो चीज आपने हमारे हाथ में दी इंजीनियर्स ने हमेशा डिलीवर किया, जो चीज आपने हमारे हाथ में दी इंजीनियर्स ने हमेशा डिलीवर किया। ये चाहे डैम्स बने, चाहे आपका एटम बम बने, चाहे आपकी मेट्रो चल रही है, चाहे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड का है, चाहे वो एनर्जी जनरेशन का है। हमें आपने गवर्नमेंट ने जब भी किसी असाइनमेंट के लिए बुलाया, हमने हमेशा इंजीनियर्स ने सुरखरू किया है। और पूरा सोशल मीडिया, आज के बाद ये कैंपेन स्टार्ट होगी एजीएम के बाद, और कोई सोशल मीडिया का ऐसा पेज नहीं होना चाहिए जहां पे हमारी ये तीनों डिमांड प्रोडक्ट ना हो। गवर्नमेंट सोशल मीडिया को प्रॉपरली मॉनिटर करती है, पूरी दुनिया मॉनिटर करती है। विल मेक ए कैंपेन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप इंशाल्लाह आपको उससे बाद में आगाही करूंगा। हमें इस पे काम करना है और इंशाल्लाह हम जब इस पे काम करते रहेंगे तो बड़ी खुशरूबी से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन टू पार्टिसिपेट। आई एम ग्रेटफुल।